السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے پچھلے 30 آیات کو مکمل کر لیا اور آگے ہم لوگ 31 آیات کے بعد کا مطلب کہ پڑھیں گے۔ 30 آیات تک ہم لوگوں نے مشرکین کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو سوال کرتے تھے اور عذاب کے بارے میں بات کرتے تھے، قیامت کے بارے میں بات کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے بھی تھے اور ان کو بتایا بھی جاتا تھا کہ ایسے نافرمانی کرو گے تو قیامت کا دن آپ لوگوں کے لیے خطرناک ہوگا، یہ وہ۔ تو اب ہم آگے 31ویں آیات کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہوگا جو نیک لوگ ہوں گے۔ اس 30 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کو کلوز کر دیا، مطلب کہ جو نافرمان اور جو مشرکین ہیں ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات ختم کر دی ہے۔ اب ہم دوسرے مطلب کے فیز میں آ گئے ہیں جس میں ہم لوگ متقین نیک لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ پڑھیں گے کہ جنت کیسی ہوگی، جنت میں متقین کے لیے کیا کیا تحفے رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہم اس میں یہ چیزیں پڑھیں گے۔ تو اب بات ہو رہی ہے متقین کی، یعنی ان المتقین مفازا۔ مفاز کہتے ہیں ضرب مقام، یعنی فوج کی جگہ، یعنی ان میں متقین میں مفاز ہے یعنی کامیابی کی جگہ۔ متقین مفاز میں ہے یعنی ابھی بھی متقین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں متقین مفاز میں پہنچ گئے ہیں، اگر ابھی بھی وہ دنیا میں زندہ بھی ہیں تو آلریڈی وہ جنت میں ہیں، کیونکہ وہ کامیاب ہو چکے ہیں اور پہلے سے ہی کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں ان کو اپنے پر لاگو بھی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں اپنی زندگی میں، یعنی یہ پورے یقین سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ مفاز میں ہیں۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ یقین میں اور ایمان میں فرق ہوتا ہے۔ تو آگے ہم لوگ پڑھیں گے 32ویں آیت، حدائق و انابا، ایسے باغات اور انگور، یعنی کہ اب جنت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ اپنا ایک پرائیویٹ باغ ہوگا، ایک ایسی لائف ہوگی جہاں آپ کا اپنا ایک باغ ہوگا، آپ کے گھر ہوگا، آپ کے پاس ایسے ایسے لوگ ہوں گے کہ آپ اچھا فیل کریں گے جنت میں، مطلب کہ جو انسان کی پسندیدہ چیزیں ہوں گی وہ ہوں گی۔ اس کے لیے پھر ہمیں یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی زندگی اللہ کے مطابق جینی ہوگی، تو یعنی اپنے پرائیویٹ باغ ہوگے، ان کے پاس ایک لگژری لائف ہوں گی، وہ لگژری لائف جئیں گے، اپنی پسند کی زندگی جئیں گے، انگور کے باغ ہوں گے۔ یہ اس لیے کہا کہ ہم جنت کا ہلکا سا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس لیے بتائی ہے، یہ جنت کے بارے میں اس لیے بتائی کہ ہمیں تھوڑا سا اس کا ٹیلر دکھا دیا جائے، مطلب ایک آئیڈیا دے دیا جائے کہ جنت ایسی ہوگی، اور یہ جنت بھی انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو مومنین ہوں گے۔ اور ایک جگہ اور بھی فرمایا تھا کہ فلاح پا گئے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں، مطلب کہ جو فلاح پا گئے ہیں، جو وہ کامیاب ہو گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے تھے۔ وقواب اطراب، اور بھری چھاتیوں والی ہم عمر لڑکیاں، یعنی ان کے ازواج ان کے ساتھ ہوں گی، جو مطلب کہ دنیا میں ان کے ازواج جو تھیں، جو نیک عورتیں تھیں، ان کے ساتھ ہوں گی، ان کی ہم عمر ہوں گی۔ یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ان کی ہم عمر ہوں گی، تو یعنی ہم عمر کے ساتھ انسان زیادہ اچھے سے ریلیٹ کر پاتا ہے، کہ مطلب کہ اگر کوئی آپ ایک ٹین ایج میں ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ہی اچھے سے بات کر سکتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکتے ہیں، جو دوسرا بھی ٹین ایج ہو۔ اگر آپ ایک چھوٹے بچے کی اور ایک 60 سال عمر کے انسان کی بات کروائیں تو ان کی بات میں بہت فرق ہوگا، بچہ وہ لائٹلی سے لے گا اور وہ اپنی زندگی کا ایکسپیرینس بتائے گا۔ 60 سال کا عمر، تو ایج ڈفرینس بھی بہت مطلب میٹر کرتا ہے انسان کی زندگی میں۔ تو یعنی ان کی ہم عمر لڑکیاں وہاں ہم عمر ساتھ ہی ہوگا ان کے ساتھ، ان کے جس سے وہ اچھے سے ریلیٹ کر پائیں، نہ ایج ڈفرینس زیادہ ہو، تو اگر ایج ڈفرینس زیادہ ہوتے تو بندہ ریلیٹ نہیں کر پاتا۔ تو اس کے لیے ایک شعر تھا کہ پرواز ہے دونوں کی ایک فضا میں، کاغذ کا جہاں اور شاہین کا جہاں، اور آپ بھی خوبصورت ہوں گے اور وہ بھی خوبصورت ہوں گے۔ یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہو جائے گا جنتی کے لیے کہ اگر وہ دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں تو جنت میں اگر وہ جاتے ہیں تو آپ بھی خوبصورت ہوں گے اور وہ بھی خوبصورت ہوں گے، مطلب کہ پھر یہ چیزیں نہیں آ جائیں، کوئی ڈفرینس نہیں ہوگا، نہ کوئی بڑا ہوگا نہ کوئی چھوٹا ہوگا، نہ کوئی ذات کا کوئی مسئلہ، نہ ریس کا کوئی مسئلہ، رنگ کا کوئی مسئلہ کہ بھائی یہ کالا ہے یہ گورا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ سر کوئی ایک جگہ برابر ہوگا۔ جنت ہے تو مطلب بندہ کیسے، خود ہی ہم لوگ امیجن کر لیں، ہم بچپن سے کیا سنتے آنے، اچھے اعمال کریں گے تو جنت میں جائیں گے، برے اعمال کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے، جنت ایسی ہوگی، جنت میں باغات ہوں گے، حوریں ہوں گی، یہ وہ۔ اگلی آیات میں ہم جائیں تو وہ سادہ کا،
اور جھلکتے ہوئے پیالے، ایسے پیالے جس میں جنت کی شراب پلائی جائے گی۔ مطلب اب یہ وہ شراب نہیں کہ جو نشہ کر دیتی ہے، انسان کو بے ہوش کر دیتی ہے، انسان کا ذہن بند کر دیتی ہے، یہ وہ شراب نہیں ہوگی، یہ جنت کی شراب ہوگی جس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اگلی آیات لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اور ایسی کوئی بات سننے کو نہ ملے گی جو فضول بات ہوگی اور نہ ہی کوئی جھوٹ۔ مطلب کہ دنیا کا سب سے بڑا ایک ٹروتھ یہی ہے، ایک سچ یہی ہے کہ یہاں پہ لوگ جھوٹ بھی بہت ہی بولتے ہیں، اور یہاں پہ مطلب کہ ایسی ایسی فضول باتوں پہ کمنٹ کرتے ہیں لوگ، مطلب کسی کی زندگی پہ انٹرفیئر بھی کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کا کیا ہی مقصد ہے کہ کسی کو کچھ کہنا، پر جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی جو متقین ہیں ان کے ساتھ جنت میں یہ کوئی فضول بات نہیں ہوگی کہ وہ فلاں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، نہ اس کے کوئی کریکٹر پہ بات ہوگی، نہ اس کی فزیکل اپیئرنس پہ کوئی بات ہوگی، کہیں پہ بھی کوئی بات نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی جھوٹ ہوگا وہاں پہ۔ یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان لوگوں کو دنیا میں مطلب کہ کتنا کچھ سہنا پڑتا ہے، جو بلیور ہوتے ہیں نا تو مطلب یہی سمجھ لیں کہ ان کو کتنا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایک ایمان کا ایک مطلب نشانی یہی ہے کہ آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے ان چیزوں پہ جن چیزوں پہ آپ لوگوں کو مطلب زیادہ ہرٹ فیل ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں مطلب کہ بلیور جو ہے نا اس کو چاہیے، اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو بات بھی بول دے، کوئی ایسی بات جس کو آپ برا بھی مان لیں، تو آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو اور دیکھیں یہ سوچ کے چھوڑ دیں کسی پہ کہ قیامت کا دن تو آئے گا نا، حساب تو ہر کسی سے ہوگا، اور یہ نہیں ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ اس بات کا حساب نہیں لے گا۔ اگر کسی نے آپ کو کوئی چھوٹی سی بات بھی کہہ دی یا کچھ بھی کہہ دیا تو اس کا حساب نہیں ہوگا۔ سوئی گرنے تک کا مطلب سوئی چبھ ہونے تک کا مطلب کہ آپ سے حساب ہوگا، تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ سے ان لوگوں سے آپ اس کا آپ کے باتوں پہ، آپ کے اپیرنس پہ کچھ بات کرنے کا حساب نہیں ہوگا۔ جنت میں نہ کوئی فضول بات ہوگی، نہ کوئی جھوٹ ملے گا آپ کو، مطلب کہ دنیا میں جو ممکن ہے، مطلب کہہ دو کہ دنیا میں یہ چیز ہے ہی ممکن۔ دنیا میں آپ اگر مسلمان بھی ہو رہے ہیں نا، اگر مطلب آپ مسلمان ہیں لیکن آپ اچھے کام کرنے لگے ہیں، دین کی راہ میں چلنے لگتے ہیں، تو لوگ تھوڑے سے نا مطلب آپ کے گھر والے مطلب ایسے ہو جاتے ہیں کہ واہ جی بھائی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور نیا نیا مسلمان آیا ہے، فلاں فلاں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ ایک لڑکی کے طور پہ اگر بات کی جائے تو ایک لڑکی جب حجاب کرنا شروع کر دیتی ہے تو کیا اس کو مطلب کہ ایک آزمائشی بنا دیا جاتا ہے اس کے لیے کہ بھائی اب یہ ہر جگہ حجاب کر کے جائے گی، ہر جگہ منہ جو ڈھانپے جائے گی، اپنوں کے سامنے منہ ڈھانپے گی۔ سب سے بڑا مسئلہ ہی لڑکیوں کی زندگی میں یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی دین کی طرف چلنا بھی چاہے نا تو لوگ اس کو اتنا ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، اتنا اس کو احساس کمتری کا فیل کروا دیتے ہیں کہ وہ اس کا ایک دفعہ پہ ایسا لگ ہی جاتا ہے کہ وہ کہیں کچھ غلط کر رہی ہے۔ لیکن اللہ ہمیں صبر دے، ہم لوگ کو ایمان کی ہدایت دے اور قائم رکھے اپنے دین پہ۔ تو مطلب کہ دنیا اس کو پتہ کرا ہی دیتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح، تو دنیا میں آپ لوگوں کو آپ مطلب کہ جو لوگ ہیں آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں، یعنی لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فکر نہ کرو۔ تب اللہ تعالیٰ تو ہمیں مطلب کہ قرآن میں ہم لوگوں کو نشان بتا بھی رہے ہیں کہ اگر کچھ ایسا دنیا میں ہو رہا ہے تو فکر نہ کرو، میں ہوں تمہارے ساتھ اور میں ہی کافی ہوں، وکفیٰ باللہ۔ تو فکر نہ کرو، جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ادھر تمہیں اللہ تعالیٰ خود گارنٹی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں قرآن میں، تو ادھر کچھ ایسا نہیں ہوگا، وہاں کا ماحول بھی اچھا ہوگا، آپ کے گھر کے ساتھ ساتھ جہاں آپ کی سوسائٹی بھی اچھی ہوگی، کوئی کسی کو ہرٹ نہیں کرے گا، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، تیرے رب کی طرف سے ایسے عطیات دے گا جو کافی ہوگا، مطلب کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے دے گا کہ آپ کے لیے وہ کافی ہو جائے گا۔ اللہ دے سکتا ہے، اور جو شاید آپ ڈیزرو بھی نہیں کرتے، جو ہم لوگ کبھی کہتے ہیں کہ یا اللہ مطلب کہ ہم لوگ اتنے گناہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک معافی پہ معاف کر دیتے ہیں، تو اتنے دن گناہوں میں گزار کے ایک دن معافی مانگ لینا، توبہ کر لینا، تو اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو اتنا دے گا، بندے کہیں گے کہ بس کہ مطلب اللہ اتنا کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھے گا اپنے بندے سے کچھ رہ گیا ہے، بندہ کہے گا کہ اب بھی کچھ رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ مطلب بندہ کہے گا آپ نے تو سب کچھ دے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا
لیکن ایک چیز رہتی ہے، تو نے ابھی مجھے نہیں دیکھا، مطلب کہ ماشاء اللہ ابھی اللہ تعالیٰ کو دیدار نہیں ہم لوگوں نے کیا۔ جو متقین ہوں گے، جو قیامت میں جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کے دیدار جنت کے لوگوں جنت کے لوگ کریں گے، تو اس سے زیادہ کوئی چیز خوبصورت ہے دنیا میں، اور نہ کبھی کوئی چیز ہوگی۔ تو اللہ کا دیدار ہی بہت بڑی چیز ہے۔ تو جزاک اللہ خیر۔